السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 477واں سبق ہے۔ چونکہ صبح میں نے میسج کیا تھا میں سفر میں ہوں، لیکن الحمدللہ یہاں پہ ہمارے حذیفہ بھائی کے گھر پہ مجھے تھوڑا سا وقت ملا اور جگہ مل گئی، گنجائش کی کہ میں سبق ریکارڈ کر کے بھیج سکوں، تو اس کے لیے میں آج کے سبق کا ناغہ کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ اصل میں جو بات مجھے بتانی تھی اور جس کے لیے مجھے اتنا ایمرجنسی میں سبق بھیجنا پڑ رہا ہے، ٹاپکس بہت سارے پینڈنگ میں ہیں، اور اس میں ایک نیا ٹاپک ابھی سامنے یہ آیا۔ پرسوں کے دن ممبئی میں لوکھنڈ والا کمپلیکس، جو ممبئی کا ایک دم پوش A1 کلاس جو ایریا ہے، جہاں پر بڑے بڑے فلم اسٹارز، سارے ہیرو ہیروئنس جہاں پر رہتے ہیں، وہاں پر ایک نوجوان اپنی ماں کو ملنے کے لیے، امریکہ میں بیٹا رہتا تھا، ملنے کے لیے آیا۔ آنے کے بعد میں جب اس نے فلیٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو کسی نے اندر سے رسپانس نہیں دیا۔ اب جب رسپانس نہیں ملا تو اس بیٹے نے پولیس کو فون کیا، ڈپلیکیٹ چابی والے کو بلایا۔ پولیس نے اور وہ ڈپلیکیٹ چابی والے نے جب اس دروازے کو کھولا تو اس کے بعد میں وہ لوگ یہ دیکھ کر حیرت انگیز ہو گئے کہ وہ نوجوان جو اپنی ماں سے ملنے کے لیے آیا تھا، اس کی والدہ بستر کے اوپر مر کر 6 مہینے سے زیادہ ہو چکے تھے، اور وہاں پر صرف اس کا ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا تھا۔ یعنی میرے اور تمہارے لیے کتنے عبرت کی، نصیحت کی بات ہے۔ آج کے ہمارے زمانے میں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ترقی کے نام پر، ماڈرنائزیشن کے نام پر، کس کام کی وہ اولاد، کس کام کا وہ بیٹا جس کو ماں نے جنم دیا، اور وہ ماں کو امریکہ سے فون کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ پولیس رپورٹ کے اندر میں نے پڑھا کہ اس نوجوان نے آخری مرتبہ اپنی ماں کو اپریل 2016 میں فون کیا تھا، یعنی تقریباً آج سے 1.5 سال پہلے۔ وہ مرنے والی جو تھی آشا ساہنی ان کا نام تھا، اور یہ جو تھا ان کا بیٹا رتوریج ساہنی جو امریکہ کے اندر رہتا تھا۔ یعنی بیٹے نے اپنی ماں کو یہ بھی گوارا نہیں کیا۔ آج کے ہمارے زمانے میں میرے محترم بزرگوں، ہم لوگ اتنے بیزی، اتنے مصروف ہو چکے ہیں، ہمارے پاس اگر اپنے ماں باپ کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے تو ہماری زندگی کس کام کی ہے؟ اس کے لیے میری آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگ اپنے ماں باپ کے حقوق کو پہچانیں۔ ماں باپ کی ہمارے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، ماں باپ کا ہم نے کیسے حق ادا کرنا چاہیے۔ پہلی چیز اسی لیے چائنا کے اندر وہاں کی گورنمنٹ نے یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ بچے ماں باپ سے کہیں غافل نہ ہو جائے، ماں باپ کو کہیں بھول نہ جائے۔ اس کے لیے وہاں پر اگر آپ کو کہیں پہ جاب کرنا ہے تو اپوائنٹمنٹ لیٹر دینے سے پہلے وہاں کی کمپنی یا جو بھی ایمپلائمنٹ ہے وہ آپ کو ایک پیپر دیتی ہے کہ جاؤ آپ اپنے ماں باپ کے پاس سے NOC لے کر آؤ کہ آپ ان کی خدمت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ میں ہیں۔ بینک میں اگر آپ نے لون کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے تو بینک سب سے پہلے اس کی تحقیق کرتا ہے کہ پہلے جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس سے یہ پیپر پہ سائن کر کے لاؤ کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ میں ہو اور ماں باپ کی برابر سے خدمت کر رہے ہو۔ یعنی وہاں کی گورنمنٹ نے یہ قانونی بنا دیا، آپ کو بلڈنگ میں فلیٹ چاہیے، کوئی چیز خریدنا ہے، ہر چیز کے اندر آپ کو ماں باپ کا، پیرنٹس کا اپروول لگے گا۔ وداؤٹ NOC فرام یور پیرنٹس یو ول ناٹ گیٹ اینی تھنگ۔ ماں باپ کی اجازت کے بغیر اور ماں باپ کے اپروول کے بغیر، اور اگر ماں باپ نے یہ لکھا کہ یہ بیٹا ہمارا دھیان نہیں رکھتا ہے تو نہ آپ کو لون ملے گا، نہ آپ کو جاب ملیں گی، نہ آپ کو نیا گھر ملے گا، نہ آپ کو کہیں پہ کوئی کام کے لیے رکھے گا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں میرے محترم بزرگوں، چائنا کے اندر آلریڈی ہے۔ اس کے علاوہ جاپان کے جیسا ملک، ہم لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ جاپان بہت ترقی یافتہ ملک ہے تو وہاں کے لوگ بھی جو ہے بہت زیادہ ماڈرن ہوں گے اور وہاں کے لوگ کیسے ہوں گے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، پوری دنیا کے اندر جاپان کے لوگ جتنا اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں اور اپنے بوڑھوں کے لیے انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے، پوری دنیا میں ایسا انتظام کہیں بھی نہیں ہے۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ جاپان کی جو ٹوٹل آبادی ہے، اس آبادی کا 15% ایسا ہے جن کی عمر 100 سال سے اوپر ہے۔ یعنی تقریباً جاپان کے اندر 1 لاکھ سے اوپر لوگ ایسے ہیں جن کی عمر 100 سال سے اوپر ہو چکی ہے، اور دنیا کا سب سے زیادہ عمر رسیدہ آدمی بھی، جس کا بھی کچھ دن پہلے 252 سال کی عمر میں انتقال ہوا،
وہ بھی جاپان کا رہنے والا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ جاپانی لوگ اپنے بوڑھوں کے لیے انہوں نے ایسے ایسے روبوٹ، ایسے ایسے کھلونے بنائے ہوئے ہیں تاکہ ان کو ایسا نہ لگے کہ کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ملک ہندوستان میں آج کیا ہو گیا ہے، ہم لوگ بن رہے ہیں ماڈرن۔ ہمارے یہاں پہ کسی کو انگلش کے 2-4 لفظ بولنا آ گئے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ بس اب میں کسی یورپ یا امریکہ کے ملک کا رہنے والا ہوں، تو وہ اپنے ماں باپ کو، اپنے گاؤں کے رشتہ داروں کو، اپنے غریب رشتہ داروں کو اپنے لیے ایک دم حقیر فقیر اور اپنے لیے ایک دم ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اور پھر حال یہ ہوتا ہے کہ لوگ آج ہمارے زمانے میں اپنے پیرنٹس سے، یعنی بعض لوگوں کا تو حال یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ حتی الامکان جو ہے اپنے دوست احباب سے، رشتہ داروں سے، پیرنٹس سے جب کٹ کے رہنا شروع کرتے ہیں، اس کے بعد میں یہ نوبت اور یہ حالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ آج ہمارا مسلمانوں کا بھی حال یہی ہے۔ میں بہت سارے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں، بڑے بڑے بنگلے ہیں ان کے پاس میں، بڑے بڑے فلیٹس ہیں، بڑی بڑی ان کے پاس میں سوسائٹیز کے اندر۔ ایک بیٹا امریکہ میں ہے، ایک بیٹا ان کا UK میں ہے، اور والد صاحب جو ہے وہ یہاں پہ اکیلے ہیں، ماں باپ اکیلے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور بیٹے ان کو امریکہ اور UK لے جانے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں لے جائیں گے تو ماں باپ کو کون سنبھالیں گا۔ اور ہو یہ رہا ہے ہمارے زمانے میں، یہ مسائل اس لیے بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ آج کل کے ہمارے نوجوان جس ٹائپ کی بیویاں ہیں، ابھی مثال کے طور پہ ہم لوگ ماڈرن بنے ہیں، تو ہمارے زمانے میں جو آنے والی اکثر جو بیویاں ہیں وہ اپنے آپ کو اتنا ماڈرن سمجھتی ہے کہ وہ ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں رہتی کہ بھئی میں تمہارے ماں باپ کی خدمت نہیں کروں گی۔ اس کے بعد میں جا کے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اب میں دیکھتا ہوں، کیونکہ میں امام ہونے کے ناطے سے مجھے اکثر ایسے مسائل حل کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے، تو اکثر جگہ یہ دیکھنے میں بات آ رہی ہے کہ آج کل کی نئی جو بہویں ہیں وہ ماڈرن بننے کے چکر میں ان کو بوڑھے ماں باپ اپنے گھروں میں بوجھ لگتے ہیں، اس لیے اکثر گھرانوں میں بیکار کے لگیج کے لیے جگہ ہے، کتے پالنے کے لیے جگہ ہے، دوسری چیزوں کے لیے جگہ ہے، ماں باپ کے لیے جگہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ آج کے ماڈرن کپل کو پسند نہیں ہے۔ آج میرے محترم بزرگوں، یہ تمام چیزوں کی وجہ سے گھروں سے خیر، برکت، عافیت جو نکل رہی ہے، اسی لیے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے دیکھ بھال کا، ان کے خیال کا پورا خیال رکھیں۔ اور ماں باپ سے بھی میں یہی کہوں گا، اس میں بوڑھے ماں باپ کی غلطی یہ ہے کہ بوڑھے ماں باپ اپنی ساری پراپرٹیز اپنی اولادوں کے نام پہ کر دیتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے اولادوں کے نام پہ کرنے کی؟ آپ کی جو پراپرٹی ہے، آپ کی جو کمائیاں ہیں، وہ اپنے ہاتھ میں رکھنے کا۔ جتنی بھی پراپرٹیز رہیں گی، اولاد کو سپورٹ کرو، کاروبار میں سپورٹ کرو، اولاد کو ان کے پیروں پہ کھڑے رہنے میں آپ پورا سپورٹ کرو، ان کے ایجوکیشن میں جتنا پیسہ لگتا ہے لگاؤ، لیکن اپنا سب کچھ ان کے نام پہ مت کرو۔ ہوتا یہی ہے کہ ماں باپ جب سب کچھ اولادوں کے نام پہ کر دیتے ہیں، بعد میں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں بچتا ہے، اور یہ اولادیں گھروں پر، بنگلوں پر، حویلیوں پر، کھیتی باڑی پر، دکانوں پر، ساری چیزوں پہ قبضہ کر کے ماں باپ کو نہتا روڈ پہ، راستوں پہ چھوڑ دیتی ہے، اور ماں باپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے۔ تو میں تو یہی کہتا ہوں، ہمارے مسجد میں کسی نے آ کے میرے سامنے کوئی شکایت وغیرہ کیا تو میں صاف بات یہی کرتا ہوں کہ بھائی اپنی اولادوں کے حوالے اپنی پراپرٹیز، اپنا مال، اپنا دولت مت کرو، ان کو ان کے پیروں پہ کھڑے کرو۔ تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، آپ تمام لوگوں سے بھی یہی کہوں گا، یہی درخواست کروں گا، اپنے آپ کو سوشل بناؤ، اپنے آپ کو پرسنل مت بناؤ۔ سوشل کا مطلب یہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ میں اٹھو بیٹھو، مسجدوں کے اندر عام غریبوں کے ساتھ میں، ورنہ مسلمانوں میں جو یہ نئی مینٹلٹی بنی ہوئی ہے، ہم بہت ماڈرن، بہت اونچے خیالات کے لوگ، غریبوں کے محلے میں کسی کو دعوت نہیں دیں گے۔ جیسا میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں، ایک مسجد میں ظہر پڑھنے کا موقع ملا، اعلان ہوا نماز جنازہ ہوں گی، اور خود امام صاحب غائب۔ انہوں نے مجھے فون کیے، تم کہاں ہیں؟ میں بولا بھائی میں نماز جنازہ کے لیے رکا ہوں، مت پڑھو، بولے وہ نماز جنازہ، فوراً آ جاؤ۔ لیکن جب تک لوگ کھڑے ہو گئے تھے، میں نماز جنازہ پڑھ کے جب وہاں پہ گیا تو میرے دوست جو تھے انہوں نے بولے تم نے پڑھے کیا نماز جنازہ؟ میں بولا ہاں میں پڑھا ہوں۔ لیکن آپ کیوں نہیں رکے؟ آپ تو امام تھے۔ ارے بولے بہت کمینے قسم کا آدمی تھا، کائی کی نماز جنازہ پڑھنے کا؟ بولے اس کی ہمارے محلے میں رہتا تھا، ہمارے درمیان میں اس کا بڑا بنگلہ تھا، لیکن کبھی بھی مسجد میں لوگوں کے ساتھ میں سوشل نہیں، اپنا آئے اپنا چلے گئے، کسی سے ملنا نہیں، بات نہیں، ملاقات نہیں، کچھ نہیں۔ اور اس کے علاوہ اس کے گھر پہ جتنے پروگرام ہوتے تھے، چاہے شادی کا ہو، منگنی کا ہو، کسی بھی ٹائپ کا ہو، دور بڑے بڑے 5-5 لاکھ روپئے کے فنکشن ہالوں میں، جس میں آمدار، خاصدار،
नगर सेवक, ये पार्टी का सदर, वो पार्टी का सेक्रेटरी, सब ऐसे लोग आते थे और हमारे जैसे गरीब इमामों के पीछे नमाज़ पढ़ के हमको इत्तला भी नहीं रहती थी इसके घर पे क्या फंक्शन, क्या प्रोग्राम है। तो काहे के लिए हम इसकी नमाज जनाजा पढ़ो। आएंगे वही खासदार, आमदार, नगर सेवक, एमएलए, पार्टियों के लीडर, वो देंगे इसको गुसल, वो पहनाएंगे इसको कफन, वो लेकर जाएंगे कब्रस्तान तक। इसके क्या बाप के नौकर है क्या हम इसकी पूरी खिदमत करने के लिए? इसके लिए मैंने नहीं पढ़ा बोले नमाज जनाजा। आपको भी इसीलिए बोला। मोहतरम बुज़ुर्गों, आप में से कितने लोग चाहते हैं मरने के बाद आपके बारे में भी लोग इस तरह की बातें करें? नहीं, अगर चाहते होंगे तो अपने आप को उमूमियत में रखो, आम लोगों के जैसा। ये खवास का कीड़ा, ये अकाबिर बनने का शौक़, और ये अपने आप को जो है ना क्या कहेंगे, गोशा नशीनी और लोगों से मिलना जुलना, एकदम यही चीज़ों की वजह से बाद में ये नौबतें आती है कि अल्लाह तबारक व तआला इबरत और नसीहत बनाते हैं। जैसे वो औरत बेचारी, उसका कसूर तो बेटे का था, लेकिन उसकी गलती ये हो गई कि वो औरत अगर अपने आप को अड़ोस पड़ोस की औरतों से मिलने जुलने का आदी बनाती और उनके साथ उठती बैठती, किसी से उसकी दोस्ती होती आजू बाजू की औरतों से, उन लोगों के आपस के घरों में लेना देना होता खाने वगैरह का, तो कम से कम अगर 1-2 दिन में इनके घर से उनके घर में कुछ नहीं जाता तो उनको पता तो चलता था कि मौसी के घर से कुछ नहीं आया, तो पता नहीं उनकी तबीयत कैसी है क्या नहीं है बोल के कोई पूछने आता था। यानी मर के उसको 6 महीने हो चुके हैं तो अड़ोस पड़ोस वालों को भनक तक नहीं है। इसमें पूरा मुआशरा भी कसूरवार है और हम लोग भी कसूरवार है और वो बेटा भी कसूरवार है। तो इसके लिए अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगा, ऐसा इबरतनाक हाल मेरा तुम्हारा होने से अल्लाह हिफाजत फरमाए और हमारी औलादों को फरमा बरदार बनाए। और इसी तरीके से हम तमाम लोगों को भी अपनी प्रॉपर्टियों को संभाल कर अपनी औलादों को खाली उनके पैरों पे खड़े करने वाला और लोगों के साथ सोशल यानी आम बनकर रहने वाला, जीने वाला, उठने बैठने वाला, हर एक को सलाम करने वाला, चाहे रिक्शे वाला हो, टैक्सी वाला हो, गाड़ी वाला हो, गाड़े वाला हो, चाहे वो फेरी पे दुकान लगाने वाला हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी टाइप का इंसान हो, लोगों के साथ सलाम कलाम करके उनसे मिलने जुलने वाला बनाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।